اللہ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو کیا کریں گے؟ یہ حیران کن بات ہے. رسول اکرم نے کوئی اور گفتگو نہیں کی. فرمایا اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. معاش میں فساد پیدا, کوئی اور نہیں بتایا. آگے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم ان پہ فتح حاصل کر لیں گے؟ کہا یہ اللہ نے ایسی قوم پیدا کی ہے کہ جس پہ تم غالب نہیں آ سکو گے حتیٰ کہ اللہ ان سے جنگ کا اعلان کر لے. پوری قرآن اٹھا لیجئے, سورہ الحمد سے لے کے سورہ والناس تک کہیں پر اللہ نے کسی گناہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا. ایک جگہ کیا حرب من اللہ و رسول ہی, اور وہ ہے سود. کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. حرب جو ہے عربی کے جو جتنے بھی ماہرین ہیں, حرب جو ہے وہ زبان کی جنگ نہیں ہے. حرب جو ہے وہ میرے جیسے کالم نگاری کی جنگ نہیں ہے. حرب وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں باقاعدہ آپ تلواریں اور اس نے وقت کا اسلحہ لے کے چلتے تھے. اب تو زمانہ آ گیا نا, لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ اسلحہ لیتے ہیں. کوئی بھی نبی, کوئی بھی صحابی جو ہے منبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ میں اپنے وقت کا اسلحہ ہوتا تھا. یہ جتنے کے جتنے صحابہ تھے یہ اسلحہ لے کے مسجد نبی میں بیٹھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. اسلحہ لے کے جنگ کا اعلان کریں گے. کس کے خلاف؟ اللہ اس کا رسول کس کے خلاف اعلان کرتا ہے؟ سود کے خلاف. اب آتے ہیں دو تاریخ کے واقعات بیان کر کے آپ کو لے کے آتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے, جو قرآن کی جو آیت ہے, یہ کون ہے یاجوج اور ماجوج, سسٹم کیا ہے, اور اس یاجوج اور ماجوج کے خلاف ہم نے جنگ کیسے کرنی ہے, اور پھر جو دوسری قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی کر رہے تھے, یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے سوراخ کر دیا ہے, تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں کیسپین سی جو ایران سے شروع ہوتا ہے اور اوپر جا کے روس کے کونے میں سائبیریا کے پاس جا کے رک جاتا ہے, وہ سی جو ہے اس میں ایک جگہ پہ بہت بڑا سیلاب آیا اور ایک گورج تھی پہاڑوں کے درمیان, تنگ راستہ تھا, وہ اس کے اندر سے وہ دیوار تھی, وہ وہاں سے بہ گئی, جس کے اب تک تھوڑے سے نشانات موجود تھے. جہاں ذوالقرنین نے سفر کیا تھا دیوار بنائی تھی. دوسرا تاریخی واقعہ جو کہ تاریخ میں بہت کم ہوا ہے وہ ایک ہے کہ اس علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا جسے کہتے ہیں خزا قبیلہ. اس لیے اگر کبھی ایران جائیں تو ایرانی جو ہے بحر کیسپین جو ہے اس کو بحر خزر کہتے ہیں. خزا قبیلہ وہ واحد قبیلہ ہے کہ جنہوں نے یہودیت قبول کی تھی, اور یہ خزا قبیلہ جو ہے ان کو انہوں نے باقاعدہ الاؤ کیا تھا کہ تم یہودی بن سکتے, ورنہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی اور یہودی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, صرف ہم ہو سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مل کے ماریں کھائیں. آپ کبھی نیٹ میں چلے جائیں تو نیٹ میں آپ ٹائپ کریں اشکنازی جیو, تو آپ کو یہ پورے کے پورے اشکنازی جیو مل جائیں گے. جتنے بھی یورپ کے جیو ہیں, یہودی ہیں, وہ سارے کے سارے اسی بنی خزا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ ملان میں گئے, وہاں نکالے گئے, مارے کھائیں. ٹسکنی میں گئے, وہاں نکالے گئے, وہاں سے مارے کھائیں. انہوں نے یہ ایزابیلا فرڈیننڈ نے اسپین پہ قبضہ کیا تو تقریباً 1.5 لاکھ یہودی تھے. ایزابیلا فرڈیننڈ نے ان کو کہا کہ تم رہتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تم نکل جاؤ. 75,000 جو تھے وہ بیچارے آ کے خلافت عثمانیہ میں آ کے انہوں نے آباد ہو گئے, اور 75,000 نے کہا کہ چونکہ ہمارا کاروبار اچھا ہے تو ہم وقتی طور پہ عیسائی ہو جاتے ہیں. تو ان پر پابندی یہ لگائی گئی کہ صبح ہر ہمارے سامنے ایک کھانے میں سور کا گوشت کھاؤ گے, اور دوسرا یہ تھا کہ تم لوگ ہفتے کے دن کاروبار کرو گے جو ان کے ہاں حرام تھا, یا ہمیں سب حرام. تو وہاں ان کو گھیٹوں میں رکھا جاتا تھا, نہ پانی ہوتا تھا, نہ بجلی ہوتی تھی, نہ صحت کی سہولت ہوتی تھی, نہ سیوریج کا سسٹم ہوتا, کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ وہاں پر رہتے تھے. مارے کھاتے کھاتے 1896 کے قریب یہ یہودی جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم یہودیوں کے خلاف اتنی بات کیوں کرتے ہو. میں نے کہا قرآن جو ہے 36% اللہ نے یہودیوں کے خلاف اتارا ہے. یہ قرآن کو گپ شپ کی کتاب تو نہیں ہے. کیوں نکالا ہے؟ اس لیے اتارا ہے کہ بنیادی طور پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے فتنوں سے کس طرح بچ سکتے ہو. وارننگ, کسی بندے کو, بچے کو کہتے ہیں یار اس طرف مت جانا,
اس طرح مت جانا، ان لوگوں سے مت ملنا، اس لیے کہ تم خراب ہو جاؤ گے، تمہاری پڑھائی ضائع چلی جائے گی، تمہیں قاتل بنا دیں گے، تمہیں ہیروئن کا کہتے ہو نا، اللہ نے بالکل ایسے کہا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ ان کو دوست، ان سے دوستیاں مت کرو تو تباہ برباد ہو جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پر یہ اکٹھے ہوئے 1896 میں، اور 1896 میں ہزال ایک آدمی تھا جو آسٹریا میں پیدا ہوا تھا، جو ان کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ تو ہزال نے وہاں پر ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا اب 2000 سال ہو گئے، بہت ہو گئی، اب ہم نے مار نہیں کھانی، ہم نے بہت زندگی گزار لی، کبھی ادھر مارے گئے، کبھی ادھر مارے گئے، کبھی ادھر مارے گئے، اب اگر مار کھانی ہے تو کسی مقصد کے لیے کھانی ہے، اب ہم نے اپنی اس ریاست کو قائم کرنا ہے، جو ریاست ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمارا ایک مسیح ایک دن آئے گا اور ہمیں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام والی ریاست جو ہے وہ قائم کر کے دے گا۔ 1896 میں انہوں نے پروٹوکولز لکھے، جسے کہتے ہیں پروٹوکولز آف ڈیو، اور پروٹوکولز لکھنے کے بعد انہوں نے اس پہ عمل درآمد شروع کیا کہ ہم نے دنیا کی ہر طاقتور چیز پہ قابو پانا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 3 چیزوں کو منتخب کیا۔ نمبر 1، ہم دنیا کی فنانسز پہ قابو پائیں گے، یعنی ہم بینکس کا جو سسٹم ہے وہ جو انہوں نے 1694 میں شروع کیا تھا یہودیوں نے، اس کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور دنیا کے تمام تر ریسورسز پہ قبضہ کریں گے۔ نمبر 2، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر ہمارے بچے جٹ جائیں گے اور ہم اس کے اندر رہیں گے۔ اور نمبر 3، ہم دنیا کے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے منتخب کی، یہ چیز مینہٹن، یہ بینکنگ سسٹم، یہ سارے کا سارا اس میں جیوز چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں کسی اور بندہ جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پا سکا، وہیں پھر وہی طاقت پر چلے گئے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ اٹھا لیں، اس کے بعد جو بندہ پیدا ہوا ہے انہی کی نسل سے پیدا ہوا ہے، خواہ آئنسٹائن ہو فزکس کے اندر، کا فرائیڈ ہو سائیکالوجی کے اندر، یا کارل مارکس ہو اکنامکس کے اندر، سارے انہی سے پیدا ہوئے ہیں، اور بڑا نام کسی اور امت سے پیدا نہیں ہوا۔ 1896 سے نکلتے نکلتے 1910-11 تک اتنے طاقتور ہو گئے، خصوصاً امریکہ میں جانے کے بعد، امریکہ کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد، کہ انہوں نے یورپ کے جو یہودی تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا، بالفور ڈیکلیریشن جس کو کہتے ہیں، کن کے ساتھ؟ یورپ کے عیسائیوں کے ساتھ۔ یہاں اللہ کہتا ہے لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ جب آپس میں دوست ہو جائیں، 2000 سال تک یہ آپس میں دوست نہیں تھے، جب یہ آپس میں دوست ہو جائیں تو پھر ان کو دوست مت بناؤ۔ 1916 کے اندر بالفور ڈیکلیریشن آتا ہے، اور بالفور ڈیکلیریشن کے الفاظ یہ ہیں کہ all the Jews living in any part of the world are one nation۔ ہمیں کہتے ہیں نا مسلمان ایک قوم نہیں ہے، وہاں کہا کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جہاں جہاں یہودی رہ رہے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ اور اگلا فکر ہے and they have the right to go back to Palestine which is their promised land۔ تو ان کا حق ہے کہ فلسطین میں جا کے آباد ہو جائیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو آباد کریں۔ اس کے بعد انہوں نے ہر اس قوم سے غداری کی، خواہ وہ جرمنز تھے خواہ وہ پولش تھے، تاکہ ہم کو یورپ کے ان عیسائیوں کی سپورٹ حاصل ہو، اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے اندر یہ کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد 1920 میں انہوں نے پہلا ایلیا کہتے ہیں اس کو بحر تبریا عبور کر کے وہاں اندر جانے کی کوشش کی اور پہنچ گئے۔ بحر تبریا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سمندر ہے کہ جس سمندر میں جب پہلا لشکر یاجوج اور ماجوج کا داخل ہوگا اس کو عبور کر کے، تو اس میں پانی ہوگا، سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا، لیکن جب دوسرا لشکر آئے گا تو اس میں پانی ختم ہو جائے گا، وہ پوچھیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ بحر تبریا وہ جگہ ہے، سی آف گیلیلی، آپ جا پہ نیٹ کے اوپر جا کے ٹائپ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بحر تبریا وہ جگہ ہے جس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان دونوں آ کے گرتے ہیں۔ اب وہ دونوں دریاؤں کا رخ اسرائیل نے اپنی زمینوں کی طرف موڑ دیا ہوا ہے۔ یہ ساری کھجوریں جو آپ مکے کے نام پہ مدینے کے نام پہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری موریں لگا کے، ہمارے پاکستانی بھی وہاں بیٹھے ہیں بیروت میں، جو وہاں سے لے کے اس پہ مکی کھجور اور مدنی کھجور فلانا اور زیتون سارے کا سارا اس پہ اسپین کی موریں لگا کے سارا اسرائیل میں پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے کر لیا ہوا ہے۔ اس وقت سی آف گیلیلی کا پانی کی سطح تو 10-15 فٹ رہ گئی ہے، یہ ہے ٹوٹل۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، فَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے۔
1920 میں ان دونوں کے الائنس سے ایک چیز پیدا ہوئی جس کا نام ہے ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن، جدید مغربی تہذیب۔ 1920 کے میں واقعات گنتا جاتا ہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کا نظام کیا ہے۔ 1920 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خلافت کی کڑیاں ٹوٹیں گی تمہارے اندر، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ خلافت کی ٹوٹے گی، اور آخری کڑی نماز کی ٹوٹے گی۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی، جو مسلمانوں کا ایک اجتماع تھا، جو مرکزیت تھی اس کو ختم کر دی، اس کی جگہ کیا آیا؟ ماڈرن نیشن سٹیٹس آ گئے، ماڈرن سیکولر نیشن سٹیٹس۔ پوری امت کو 97 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، بلکہ پوری دنیا کو تقسیم کر دیا گیا۔ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشن آئی ہیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں، اور اس کے بعد دنیا جو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم ہو گئی۔ یہ جناب پنجرہ ہے پاکستانیوں کا، تو یہ عراقیوں کا، یہ پنجرہ ہے ان کا اردن والوں کا، یہ پنجرہ ہے اسپین والوں کا، یہ پنجرہ ہے بیلجیم والوں کا، یہ فرانس والوں کا۔ کیوں تقسیم کیا گیا؟ کہ ماڈرن نیشن سٹیٹ کی بنیاد پہ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، 4 بنیادوں پر، رنگ بنیاد پر، نسل کی زبان بنیاد پر، علاقے کی زبان بنیاد پر، اور زبان کی بنیاد پر۔ ان 4 بنیادوں پر ان کو تقسیم کیا گیا۔ حالانکہ قومیت کا جو تصور دے رہا تھا یورپ، اس قومیت کا تصور سے زیادہ بودا تصور کوئی نہیں۔ جس زمین کی آپ قسمیں کھاتے ہیں، مادر وطن کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں یہ ہماری دھرتی ماتا ہے، جس دن یہ جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کرتی ہے اور انسانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں، کسی دوسرے ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں۔ ایرینز ایشیا کوچک میں دکھا ہے، کہیں بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ کہا ماں ہمارے جانور بھوکے مر گئے، ہم تو جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی دنیا وسیع ہے۔ ہجرت کا تصور اسلام نے اس لیے دیا کہ زمین سے محبت نہیں، اللہ سے محبت کرو۔ جہاں تمہارا دین غالب آ سکتا ہے، جہاں تمہارے دین بہتر ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو ایک تو پہلا تصور 1920 میں مس ورلڈ کا پہلا کمپٹیشن آیا، فیمنزم کی موومنٹ چلی۔ عورت جو ہے وہ عورت اور مرد جو ہیں یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، میاں اور بیوی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، خاندان ایک ادارہ ہے۔ کبھی ایک ادارے کے 2 باس ہوئے آج تک؟ ایک باس ہوتا ہے اوپر، آپ ایک مل بناتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ 2 بندے مل کے جو اس کے باس ہو جائیں گے؟ سی ای او جو ہے آج ماڈرن ترین دور میں سی ای او، اسلام کہتا ہے نہیں، ہم نے ان کو علیہ درجہ، ہم نے ایک درجہ اوپر دیا اس لیے کہ ایک ادارے کا نظام قائم ہو سکے۔ اس کو نکالا باہر۔ پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن ہوا فلوریڈا کے ساحلوں کے اوپر۔ ایک دفعہ لمبا ویکنڈ آ گیا، کہا کیسے ان کو اکٹھا کریں؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو سمندر میں تیرنے کے لیے جو سوٹ پہن کے آتے ہیں، بکنی سیٹ، اس میں عورتوں کا مقابلہ حسن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کھڑا کیا، جیسے ناپتول ہوتا ہے ناپتول کیا، ایک کے سر پہ تاج بٹھایا، اس کا جلوس نکالا، اخباروں میں خبری، میڈیا ان کے ساتھ تھا، ختم، کمال۔ اگلی دفعہ کا پھر اکٹھے ہوں گے، اسی سال، اگلے سال اسی موقع پہ دوبارہ پھر اکٹھے ہوئے۔ خاتون کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچ گئے، سارے جو صحافی ایسے ہمارے یہاں پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے کہا میں تو گھر میں ہوتی ہوں۔ اچھا گھر میں کیوں ہوتی ہیں؟ میری شادی ہوئی۔ اچھا شادی ہوئی، اچھا بچے بھی؟ 2 بچے بھی۔ پھر رول طے ہوئے کہ شادی شدہ نہیں ہوگی، کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہوگا، بچے نہیں ہوں گے، تاکہ ایک چام قائم رہے اس کے ساتھ۔ اور 1920 سے لے کے آج تک مس ورلڈ کا کمپٹیشن جو ہے آج تک چل رہا ہے، اور اس کے ارد گرد $170 بلین کی انڈسٹری گھومتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ فیشن کی جو انڈسٹری ہے یہ اس قدر طویل ہے، اس قدر عظیم بڑی ہے، 170 بلین۔ حجاب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاب جو ہے یہ ریلیجیس ایشو، یہ مذہبی ایشو ہے، نہیں، اکنامک ایشو ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو عورت حجاب پہنتی ہے وہ 170 بلین کی انڈسٹری پر لات مار رہی ہوتی ہے۔ بال کرل کرنے والے اور ہیں، بال رنگ کرنے والے اور ہیں، بالوں کے خاص فیشن کے ساتھ ترتیب دینے والے اور ہیں، بالوں کے شیمپو کی اتنی بڑی انڈسٹری کا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک عورت کا کوئی مقام ایسا نہیں کہ جس کو بازار میں لا کے کھڑا نہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1920 کے ارد گرد جو سب سے بڑا نظام بلٹ اپ کیا گیا وہ تھا آپ کی بینکنگ کا سسٹم۔ چیز منہیٹن قائم ہوا، اس کے بعد جب باقی جتنے 4 سال پہلے اسی کے ارد گرد قائم ہوئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ اور اس نظام کی بنیاد ایک چیز پہ رکھی جسے کہتے ہیں پیپر کرنسی۔ رسول اکرم فرمایا کہ تم کاروبار کرو گے یا سونے میں یا چاندی میں یا کھجور میں یا گندم میں
یا जौ में या नमक। लेकिन हमने कहा नहीं, एक ऐसा सिस्टम हमने बिल्टअप किया 1694 में प्रॉमिसरी नोट का कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मसलन आप जितने कागज चाहें मर्जी जब चाहें जिस वक्त छाप सकते हैं, सिर्फ एक गोल्ड स्टैंडर्ड साथ दिया कि ये रहेगी। उसकी एक वजह, बकरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 1 दिनार की थी, बकरी आज भी 1 दिनार की थी, दिनार की, बाकी सब कागज। उसकी एक वजह है कि मैंने भी $20 अरब डॉलर खरीदने, आपने भी $40 अरब खरीदने, उनने भी $100 अरब खरीदने, हम सारे मिलकर $200 अरब लेंगे। ये $1,00,000 में बेहतरीन कागज में, बेहतरीन छिपाई में छप जाता है। और खरीदने का जा रहे हैं तेल, और तेल क्यों खरीदने जा रहे हैं? तेल किसका है? अरबों का। आज अगर ये ऐलान हो जाए कि पाकिस्तान के रुपए में तेल बिकेगा तो अमेरिका का डॉलर जो है वो $1 में $100 मिलने शुरू हो जाएंगे। आज दुनिया की तारीख का अजीबोगरीब वाकया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन से बरतानिया अलहदा हो गया। उसकी बुनियादी वजह क्या है? इस पूरे सिस्टम को झचकोला लग रहा था, इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को, और हो जा रहा था कि यूरो जो था उसकी ताकत बढ़ रही थी और तेल की कीमत जो था वो कम होती जा रही थी और मजीद कम होने का रुझान था। क्या रहे क्या उन्होंने गर्दन मरोड़ी है बरतानिया की, उन्होंने खबरदार यूरोपियन यूनियन में गया, पौंड लगा रखो, और थ्रेट ये दिया उसको कि तुम्हारे अंदर जो लोग जो हैं ये हमलावर हो जाएंगे, ये चींटियों की तरह आएंगे और बरतानिया का शख्स खराब हो जाएगा। और आज बरतानिया जो है वो यूरोप यूनियन से रहता है, उसका पौंड रहता है और यूरोप का डॉलर जब वो गिर के वो पीछे हो गया। आज डॉलर की कीमत रेज हो गई बैठे बैठे। आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन जिसको कहते हैं, ये आर्टिफिशियल क्रेडिट इकबाल की एक किताब है इल्मुल इक्तिसाद, उसमें इकबाल कहता है कि बैंक कुछ नहीं करता, बैंक भरोसा बेचता है, बैंक आपको कर्जा नहीं देता। स्टेट बैंक का रूल ये है कि अगर आपके पास 1 अरब रुपया है तो आप 10 अरब रुपए के कर्जे दे सकते हो। ये क्या होता है? आपने 1 रुपया खरीदा, एक 10 लाख का कागज दिया, वो आपने अपना उसको दिया गन्ने वाले को, गन्ने वाले ने खाद वाले को दिया, खाद वाले ने आगे आके पेस्टिसाइड वाले को दिया, उसने आगे धागे वाले को दिया, धागे वाले ने आगे मिल वाले को दिया, मिल वाले ने आगे जाके दुकानदार को दिया। ये घूमता घामता वो 10 लाख रुपया जो है वो 1 अरब बन जाता है और आपको किसी को इल्म तक नहीं होता। आज अगर आप कागज के नोट के मांगने चले जाएं, आप सारे लोग जो हैं सिर्फ चेक काटें पाकिस्तान के कि ये चेक हम बैंक से लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको कागज के नोट नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो एक आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएट किया। अमेरिका के जितने डॉलर अमेरिका के अंदर उनसे बाहर हैं। तो इसीलिए फरमाया सैयदा ज़ैनब बिन जहाश को कि याजूज और माजूज क्या करेंगे? फरमाया ये माश में फसाद पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और ये डिस्टर्बेंस किस तरह मोनोपोलाइज किया गया? दुनिया में 45,000 कॉर्पोरेशन है टोटल, उसकी 500 कोर कॉर्पोरेशन है, उनके ऊपर 25 बैंक हैं कि जो उनको कंट्रोल करते हैं। और क्या किया गया? बड़े बड़े एम्पायर प्लाजा बना दिए गए। मतलब 4 बड़े बड़े सेंटर्स हैं, टेस्को है, हाइपरस्टार है, उसके बाद एक कारफोर है और एक और है। ये चारों जिस जगह जाते हैं गरीब आदमी का बुनियादी तौर पर रिस्क खा जाते हैं। आज से 4 साल पहले मैं मस्कत में गया था, 4,500 बकालत थे, सिर्फ 2 सेंटर वहां आए हैं, टेस्को और हाइपरस्टार। वो छोटा दुकानदार खत्म हो गया। हम भी अच्छा लगा, वो जी क्या बात है, अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे जनाब, इधर से वो खरीद ली, इधर से वो खरीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने बाजार में अगर गल्ला 400 रुपए मन था और उसने बाहर से 300 रुपए खरीद के 400 बेचा, उसने सूद कमाया। इस्लाम में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का तस्वर नहीं है बाजार के अंदर, जो मदीने का सूक था, आपने खुद उसको बनाया बाजार को और कहा ये हमारा सूक जो है उठाएं। हमारे उलमा बताते नहीं, बुखारी की हदीसों की किताब में, मुस्लिम की हदीसों की किताब में अगर 50 चीजें बताई गई हैं कि मस्जिद के ये आदाब हैं, तो 70 बताए गए हैं कि बाजार के ये आदाब है। कहा यहां दुकान में तुम अपनी जाती दुकान नहीं बनाओगे, अबू बकर सिद्दीक अपना कपड़ा लाएगा और यहां लाके बेचेगा, खाली जगह है। उमर बिन खत्ताब अपना को माल लेके आएगा, यहां बेचेगा, शाम से को ताजा रहेगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सूक। प्राइवेट क्यों? कि बुनियादी तौर पे इस्लाम ये चाहता है कि मार्केट से जो बंदा ताजर है वो सीधा जहां पे। मुझे किसी ने कहा कि इस तरह तो दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता। मैंने कहा जब तुम्हें तकलीफ होती है तो जुमा बाजार लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? सस्ता देने के लिए। इस्लाम एक परमानेंट जुमा बाजार चाहता है माशरे के अंदर।
परमानेंट जमा बाजार, کہ یہ ایک شخص جو صرف اس لیے درمیان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 1500 من یا 500 من گندم اور چاول خریدتا تھا، اسلام اس کی اجازت دیتا؟ قطن نہیں. پورے کا پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ نوٹ کی گرد گھمایا گیا اور اس نوٹ کو آرٹیفیشل کریڈٹ کریٹ کیے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاش میں فساد پیدا کریں. اب اس پورے سسٹم نے 1920 کے ارد گرد ایک اور چیز پیدا کی، اور وہ تھا کہ کس طرح ہم لوگوں کو فوش بنائیں گے، فحاشی کا مسئلہ. اب میں آتا ہوں کہ اس آیت کے آخری حصے کی طرف کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ تم پر ہر بلندی سے حملہ آور ہونا. یعنی بنیادی طور پر یہ بلندی سے آپ پر غالب آئیں گے. آپ کا تمام اکنامک سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. آپ کی تمام جتنی بھی فحاشی اور یعنی کی ویب سائٹس کہاں سے آتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے. آپ کی تمام جتنی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کے یہاں تک کہ ڈرون کا حملہ بھی اب سیٹلائٹ سے ہونے شروع ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ وہ سسٹم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس لیے آئے گا؟ یہ دجال کی سپورٹ میں آئے گا. اور دجال بنیادی طور پر جس تجسیم میں موجود ہے، تمیم داری کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے تمیم داری، تو انہوں نے اب کہا کہ میں ایک جگہ سے یہاں سے میرا جہاز گم ہو گیا، تو میں گھومتا گامتا 2-2.5 مہینے کی مسافت سے ایک جگہ پہنچا. وہاں ایک غار میں مجھے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اس نے مجھے کہا کہ میرا ابھی وقت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے اتنے بال تھے کہ اس کا سامنے کا بیک پہچانا نہیں جاتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا تو میں دجال ہوں. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ تمام صحابہ کو بلا کے مسجد نبوی میں بلایا جائے اور کہا جائے کہ یہ وہ شخص جو ہے ایک ایسے شخص سے مل کے آیا کہ جس کے بارے میں تمہیں روز خبردار کرتا ہوں. یہ جو عطیات میں ہم پڑھ کے پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا 90% 95% سے زیادہ ایک دعا کا اضافہ کرتے تھے جسے دعائے معصورہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اور نشانی کیا بتائی تھی مسیح دجال کے بارے میں؟ کہا